الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا آكل الربا فإن لم يأكله أصابه من بخاره وروي من غباره. معزز سامعین کرام، یہ جو حدیث پاک آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی دی سود کے متعلق کہ آخری زمانہ، ایک ایسا زمانہ لوگوں پر آئے گا کہ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى أَحْدٌ إِلَّا آكِلَ الرِّبَا، کہ تمام تر لوگ سود کھا رہے ہوں گے. یہ پیشن گوئی حضور نے 1450 سال پہلے دی، اور آج اگر ہم اس کا معائنہ کریں گے تو بعینہ ہی یہ پیشن گوئی پوری ہو رہی ہے. کوئی حقیقتاً کھا رہا ہے، کوئی اس میں مبتلا ہے. جیسے کہ اسی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِن لَّمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ، اگرچہ کوئی انسان حقیقتاً سودی پیسے سے غلہ نہیں خرید رہا ہے، اس سے کھانے پینے کی چیزیں نہیں خرید رہا ہے، بلکہ ان سے بچا ہوا ہے، لیکن وہ بھی سود میں مبتلا ہوگا. کس طریقے سے مبتلا ہوگا؟ اصابہ من بخاری، کہ اس کو اس سود کا دھواں لگے گا، اس سود کا دھواں اس کو بھی پہنچے گا، وہ بھی اس میں مبتلا ہوگا. کس طریقے سے؟ کہ یا تو وہ سودی کاروبار میں مبتلا شخص ہے، اس سے سامان خریدے گا، یا اس کے معاملات میں گواہ بنے گا، یا اس کے معاملات میں وکیل بنے گا، یعنی کسی بھی طریقے کی اعانت کرے گا، تو گویا کہ وہ بھی اس میں مبتلا ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے. یہ اس سود کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پیشن گوئی فرمائی. آج اگر ہم اس کا معائنہ کریں گے تو کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو اس سے بچا ہوا ہو. سود کے سلسلے میں اللہ رب العزت نے کہا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ جو سود خور آدمی ہوگا، جو سود کھاتا ہے، گویا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے. اور جو شخص اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کرے گا اس کی بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، اس کے نصیب میں ہلاکت ہی ہلاکت ہے. جو اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کرے گا. یہ سود اتنا خطرناک گناہ ہے. آج ہم وہولے کر رہے ہیں، آج ہم طرح طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں، آج ہم کہتے ہیں یہ پریشانی وہ پریشانی، یہ ظلم وہ ظلم، لیکن وجہ اگر ہم تلاش کرتے تو ہمیں پتہ چلتا کیا پریشانی ہے. آج دنیا میں ہر ایک انسان اس سودی کاروبار میں مبتلا ہے. ہمارے مکانات سود پر چل رہے ہیں، ہماری گاڑیاں سود پر چل رہی ہے، ہمارے کاروبار سود پر چل رہے ہیں، تمام تر چیزوں میں سود ہی سود ہے. تو کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی؟ کہاں سے برکت ہوگی؟ کہاں سے چین و سکون زندگی میں ہوگا؟ کہاں سے ہم سکون کی نیند کریں گے؟ کہاں سے اللہ ہم سے راضی ہوگا؟ اس بات کی بالکل امید نہیں رکھنا. اگر آپ اسی حال میں مبتلا رہے، یہی کاروبار کرتے رہے، یہی چیزیں آپ کرتے رہو، تو اس امید میں بالکل نہیں رہنا، یہ امید چھوڑ دینا. چنانچہ سود کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ یہ سود کا جو گناہ ہے، اس کا جو نچلا درجہ ہے وہ کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الربا 70 جزءا ایسرها ان ينكح الرجل امه، کہ سود کے 70 درجے ہیں. ان 70 درجوں میں سے سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے، انسان اپنی ماں کے ساتھ اپنا بشری ضرورت پورا کرے. یہ اس سود کا سب سے کم تر درجہ ہے. یعنی جو انسان سود کھاتا ہے، گویا کہ اس کو جو گناہ ملتا ہے، سب سے کم گناہ وہ اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرنا. کوئی انسان دنیا کے اندر اس بات کا تصور ہی نہیں کر سکتا ہے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ، اس ماں کے ساتھ جس نے اس کو جنم دیا ہے، کہ اس کے ساتھ وہ نکاح کرے. جتنا بڑا گناہ وہ ہے، اس سے بڑا گناہ یہ سود کھانا ہے. یہ تو پہلی سیڑھی ہے، اس کی پہلا گناہ ہے. پھر بڑا جو گناہ ہے اس کا تذکرہ بھی احادیث مبارکہ میں آئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جو شخص سود کھاتا ہے اس کا گناہ کیا ہے. بعض روایات میں اس کو زنا سے بڑا ہوا گناہ قرار دیا. اور سود کے سلسلے میں اتنی سخت وعید اس لیے ہے چونکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کہا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، بیع کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا. اور جو شخص سود کھائے گا اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے وعید سنائی کہ وہ بڑا ظالم، بڑا مجرم ہے، وہ اللہ سے اعلان جنگ کرتا ہے، اس سے ہلاکت ہی ہلاکت ہے. میرے ایمانی بھائیو، آج کے دور میں اگر ہم اللہ کے یہاں قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، ان موسمی حالات سے، دیگر تمام تر پریشانیوں سے، جتنی بھی پریشانیاں ہمیں دنیا میں آ رہی ہے ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، حالات کو سازگار دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. جہاں دیگر چیزوں کو چھوڑنا ہے، منہیات سے رکنا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، ان میں سے سب سے بڑی نافرمانی وہ یہ ہے کہ ہم اس قرآن کریم کے حکم کو پسے پشت ڈال رہے ہیں کہ قرآن نے سود کو حرام کیا، حرام ہونے کے باوجود آج ہم اس کو حلال سمجھ کر استعمال کر رہے ہیں. اور کوئی بھی دنیا میں ایسا شخص نہیں ہے کہ جو اس میں مبتلا نہ ہو. دکاندار ہے تو انہوں نے دکان کے لیے سود لے رکھا ہے اور سودی کاروبار سے ادھر ادھر دے رہے ہیں، ادھر کر رہے ہیں، ادھر کر رہے ہیں. اور کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو اتنے کمینے اور کنجوس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں کہ لوگوں کو پیسہ دیتے ہیں اور اس پر ان سے سود وصول کرتے ہیں. ان لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی آیت نہیں ہے یا احادیث مبارکہ نہیں ہے جن میں اتنی سخت وعیدیں آئی ہے، کہ تبھی تو آج یہ حالات ہے. ہم پر اتنے مسلمان اتنے پریشان ہے، اتنے مصائب کا سامنا کر رہا ہے، تکالیف کا سامنا کر رہا ہے، چونکہ ہم نے قرآن اور حدیث کے احکام کو پس پشت ڈال دیا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کریم اور حدیث پاک میں جو احکام ہمارے لیے آئے ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.